أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ یہاں سے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے اور سورہ اسراء بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اسراء کے معنی ہوتے ہیں راتوں رات کسی کو لے جانا یا راتوں رات سفر کر کے جانا۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے معراج کو بیان کیا ہے، معراج نبی کو بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا مکے سے مسجد حرام، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی مکے سے فلسطین کا ایک ہی رات کا سفر تھا، اور وہیں سے 7ویں آسمان پر بالکل عرش تک کا سفر کیا تھا۔ اور یہ سفر آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے کرایا تھا، جو کہ بیداری کی حالت میں تھا، آپ سوئے ہوئے نہیں تھے اور جسمانی طور پر تھا، یعنی آپ مع جسم کے وہاں گئے تھے۔ اور آپ نے بیت المقدس جب گئے تھے تو وہاں انبیاء کو امامت کرائی تھی، اور اس کی خصوصیت یہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے بارکنا حولہ، بیت المقدس جو ہے اس کے آس پاس اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، وہاں انبیاء کی قبریں ہیں، بہت سے نبیوں کی قبریں ہیں، وہاں کا موسم بہت اچھا ہے، وہاں کی زمین بہت زرخیز ہے، وہاں پھل فروٹ میوائیں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے یہ خصوصیت ہے وہاں کی۔ وہاں سے آپ نے جو ہے 7ویں آسمان تک کا سفر کیا تھا، پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو وہاں براہ راست دیکھا بھی تھا۔ اور بات کیا کی تھی، یہ صیغہ راز اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ کسی کو نہیں بتایا۔ 27ویں پارے کی سورہ نجم میں ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی جو کچھ بھی بات کی ہو، یہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے جو ہے بنی اسرائیل کے لیے یہ بات طے کر دی تھی کہ وہ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچائیں گے۔ یہ تورات کا مضمون اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کر دیا ہے کہ کیا نام ہے، یہود جو ہوں گے وہ 2 مرتبہ فساد مچائیں گے۔ وہ کس طرح مچایا، خود اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، کہ جب ان میں سے پہلا وعدہ آیا تو ہم نے ان کے اوپر ایسے بندوں کو مسلط کر دیا، یعنی یہودیوں کے اوپر، جو بڑے مضبوط تھے، بڑے سخت تھے، ظالم تھے، اور وہ ان کے شہروں میں گھس گئے تھے اور ان کو بالکل برباد کر دیا تھا۔ یہ بخت نصر کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ یہودیوں کو کھدیڑ دیا تھا، یہ پہلی مرتبہ ہوا۔ دوسرا وعدہ جب آیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز کا، اور اس کا جب دوسرا وعدہ آیا تو ان کے چہروں کو بگاڑ دیا، اور وہ ان کے مسجد میں یعنی مسجد اقصی میں داخل ہو گئے جیسا کہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر ان کا زور چلتا اس کو وہ تہس نہس کر دیتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ ایک بادشاہ آیا تھا، اس نے جو ہے یہودیوں کو کھدیڑ دیا تھا۔ یہ 2 وعدے اللہ تعالیٰ نے جو کہے تھے وہ پورے ہوئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر یہودیوں کو جو مدینے میں رہتے تھے اگر تم باز نہیں آئے اپنی حرکتوں سے تو ہم تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، جنگ خیبر ہوئی تو ان کو مدینے سے نکال کر کے پھینک دیا گیا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تھا تو سارے یہودیوں کو مدینے سے نکال کر کے اور پھینک دیا تھا، اور وہاں سے وہ نکل گئے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں جس میں کچھ کام نہ کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ بات طے کر دی ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت کا ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو والدین کی خدمت کا حق ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ مقام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بہت دور تک والدین کے بارے میں ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو تکلیف مت دو، ان کو اف تک مت کہو، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو جھڑکو مت۔ اسی آیت میں آگے بیان کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اولاد کو تم جو ہے فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اولاد کو قتل کرنا 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ پیٹ میں اولاد ہو اور دوا کے ذریعے انجیکشن کے ذریعے اس کو مار دیا جائے، دوسرے یہ کہ اولاد ہو جائے پیدا لیکن بعد کو قتل کر دیا جائے۔ دوسری چیز تقریباً ناممکن ہے کیونکہ کوئی بے رحم والد ایک آدھی ہزاروں لاکھوں میں ملے گا جو اپنی اولاد کو قتل کرتا ہوا، لیکن ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو مار دینا یہ واقعات بکثرت پیش آتے ہیں۔
یاد رکھو میرے دوستو، جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کو اگر آپ نے صفائی کے ذریعے یا دوا کے ذریعے مار دیا تو وہ قتل کے زمرے میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی سزا ملے گی جو قتل کی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال مت ہڑپو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب تم کسی کو سامان تول کر دو تو پورا پورا تولو اور اپنی ترازو بھی صحیح رکھو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جس چیز کی مکمل تحقیق نہ ہو اس پر عمل نہ کرو، یعنی جب تک کسی چیز کے بارے میں پوری ڈیٹیل معلوم نہ ہو تب آپ اس پر عمل کرو۔ آپ جو ہے کم علمی میں جو ہے آپ الٹا سیدھا عمل کریں گے تو آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اپنی زمین میں کیا نام ہے زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُوا إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، یہاں ایک بات اللہ تعالیٰ نے بہت ہی امپورٹنٹ بیان کی ہے۔ جو کفار مشرکین جو ہے نا، جو اللہ کے علاوہ دوسرے بھگوان کو بھی بھگوان مانتے ہیں، دوسرے لوگوں کو دیوی دیوتاؤں کو بھی پوجتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر سمندر میں ان کی کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے نا تو وہ اسی اللہ کو پکارتے ہیں، اسی بھگوان، اسی ایک پرماتما کو پکارتے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے، تمام برہمان کا سنچارک ہے، تمام برہمان کا پالنے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یعنی ایک ہی اللہ یاد آتا ہے، وہ سب بھول جاتے ہیں کون دیوی دیوتا، کون سے بھگوان، سب یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب وہ وہاں سے آزاد ہو جاتے ہیں، صحیح سلامت آ جاتے ہیں، تو پھر اپنی روش پر لوٹ آتے ہیں، پھر جو ہے دیوی دیوتاؤں کو پوجنے لگتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یہاں پانچوں نمازوں کا اس آیت میں ذکر کیا ہے، فجر کے وقت کا پانچوں نمازوں کی جو اوقات ہیں وہ اس آیت میں بیان کیے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اوقات قرآن سے ثابت ہیں، جو نمازوں کے جو وقت ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے، وہ قرآن سے ثابت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کا واقعہ بیان کرتا ہے، بادشاہ ذوالقرنین۔ وَيَسْأَلُونَكَ، نہیں، روح کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ تین طرح کے سوال ہیں اصل میں، یہاں سے لے کر سورہ کہف پوری ہوگی اس میں۔ اصل میں کفار مکہ نے جو ہے کچھ لوگوں کو مدینے بھیجا تھا کہ ہمارے یہاں ایک نبی آئے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہودی جو علماء تھے ان سے پوچھا کہ تمہاری کتابوں میں کچھ ذکر ہے اس طریقے سے کہ آخری زمانے میں نبی آئیں گے، ان کی خصوصیت کیا ہوگی، وہ کیسے ہوں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان سے 3 سوال کرنا، اگر وہ ان 3 سوالوں 2 میں سے جواب دے دیں اور ایک کا جواب اللہ پر ڈال دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہی سچے نبی ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے، روح کے متعلق، اسی کے بارے میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ روح کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ حقیقت کیا ہے، روح کیسی ہے، کیسے بنی ہے، کس چیز سے بنی ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، اللہ پر ڈال دیجیے۔ تو یہاں پہلا سوال ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوگی تو سورہ کہف شروع ہوگی، 2 سوالوں کا ذکر سورہ کہف میں آئے گا، یا بیچ میں کچھ اور باتیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں سے لے کر کئی آیات تک ان باتوں کا ذکر ہے کہ کفار مکہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الٹے سیدھے سوال کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا یہ ڈیمانڈ پورا کرو، ہماری یہ بات پوری کرو، یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، تب ہم آپ کو نبی مانیں گے، یعنی بالکل بے وقوفوں والی باتیں۔ فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے کہا تھا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، جب تک کہ تم زمین سے جو ہے کوئی دھارا نہ چلا دو، زمین سے کوئی چشمہ نہ نکال دو، تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا زمین سے کوئی باغ کھجور کا یا انگور کا ایک دم اگا دو، یا جو ہے آسمان پر چڑھ کر کے دکھاؤ۔ ہاں، او تسقط السماء کما زعمت علینا، یا آسمان کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ، یہ بالکل بیوقوفوں والی باتیں کرتے تھے۔ یا فرشتوں کو تم جو ہے بلا کر کے دکھاؤ ابھی، او یکون لک بیت من زخرف، یا کوئی اپنے لیے کوئی اپنا گھر ہی بنا کر کے دکھا دو، یا تم آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ، او ترقى فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، یا آسمان سے ایک دم سے کوئی ایک کتاب لا کر کے دکھاؤ جس میں قوانین لکھے ہوں۔ یہ الٹے سیدھے سوال تھے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی سے کہا گیا، اے اللہ کے نبی قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اے اللہ کے نبی آپ یہ کہیے میں ایک انسان ہی تو ہوں تمہارے جیسا، تم نہیں کر سکتے تو میں بھی نہیں کر سکتا، ہاں اللہ کر سکتا ہے، کہ میرا رب ان تمام چیزوں سے پاک ہے، ہاں اللہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن میرے بس کا کچھ نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے جو ہے 9 نشانیاں دی تھیں، وہ 9 معجزے دیے تھے یا 9 قسم کے ان کی قوم کو عذاب دیے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، یہی اس آیت میں ذکر کیا گیا۔ یہاں تک سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی۔ آگے پھر سورہ کہف کا تذکرہ ہے۔ سورہ کہف میں سب سے پہلے اصحاب کہف کا تذکرہ ہے۔ اصحاب کہف یہ کسی بادشاہ کے زمانے میں ظالم بادشاہ تھا، اس میں چند نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، توحید پرست تھے۔ اب ان کو بادشاہ سے بڑا ڈر تھا، ظالم بادشاہ تھا، ان کی جان کو خطرہ تھا، تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کسی غار میں چھپ گئے تھے۔ اس غار میں جب وہ لیٹے تھے تو وہیں ان کو نیند آ گئی تھی، اور قرآن کریم کی روح سے وہ 300 سال تک یا 300 زیادہ سال تک وہ سوئے رہے تھے۔ اور جب وہ سوئے رہے تھے 300 سال کے بعد جب وہ اٹھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو کبھی دائیں کروٹ دلاتے، کبھی جو ہے بائیں کروٹ دلاتے، ان کو کروٹ دلاتے رہتے تھے تاکہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ سو نہیں رہے ہیں بلکہ جگ رہے ہیں۔ اور ان کا ایک کتا تھا جو ان کے ساتھ ہو لیا تھا، وہ بھی کتا غار کی دہلیز پر بیٹھا تھا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ، ہاتھ پھیلا کر کے وہ ان کا کتا ان کے پاس بیٹھا تھا۔ ان کی تعداد کتنی تھی یہ بھی قرآن نے نہیں بتایا صاف طور پر۔ سَیَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، بعض لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، بعض لوگ کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، بعض لوگ کہیں گے وہ 6 تھے، ساتواں ان کا کتا۔ بہرحال ان کی تعداد کچھ بھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے سیکرٹ رکھی ہے تو ہمیں اس کی کھوج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 300 سال کے بعد جب وہ اٹھے اور شہر میں ایک شخص ان میں سے کھانا لینے کے لیے پہنچا تو انہوں نے وہی سکہ روٹی والے کو دیا یا دکاندار کو دیا جو 300 سال پہلے تھا۔ اب اس دکاندار نے جب اس سکے کو دیکھا تو کہا یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، تو اس نے اس کے بارے میں پوچھا تو بات پہنچتے پہنچتے بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ اس وقت بدل چکا تھا کیونکہ 300 سال ہو چکے تھے، 300 سال کے بعد تو بادشاہ بدلنا لازمی تھا۔ اب جو بادشاہ تھا موجودہ وہ بڑا ایماندار تھا، ایمان والا تھا، اس نے اس سکے کو دیکھا تو اس کے دماغ میں فوراً وہی بات گئی کہ چند لوگ تھے جو غار میں سو گئے تھے، تو اس نے اس نوجوان کو بلایا، ان کے بارے میں پوچھا۔ بہرحال بادشاہ جو ہے اس نوجوان کو لے کر غار کی طرف گئے۔ جب پہنچے ہیں دیکھا تو ساتھوں کے وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ بہرحال وہ جو سب جو تھے ان کی جان نکل چکی ہے۔ تو اس نے وہاں جو ہے وہاں پر ایک مسجد بنوا دی تھی اس بادشاہ نے، اور ان کے نام لکھ دیے تھے تختی پر، اور ایک تختی وہاں لگا دی تھی جس کے معنی رقیم کے آتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں اصحاب کہف اور رقیم سے لفظ آیا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے بارے میں یہ ذکر فرمایا ہے۔ ہاں، سورہ کہف کی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ کہف جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھ لی، تلاوت کر لی یا حفظ یاد کر لی تو ہر طرح کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سورہ کہف کے بارے میں آتا ہے، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد وغیرہ میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف کر دی جائیں گے، یعنی جس نے سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے پچھلے ہفتے کے، اور ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور یہاں تک کہ دجال بھی جب نکلے گا تو دجال کے فتنے سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ اس لیے ہمیں جو ہے جمعے کے دن اس کا اہتمام کرنا چاہیے، سورہ کہف کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، اور جو 10 آیتیں جو حدیث میں ذکر ہے اس کی بھی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے اور وہ حفظ یاد ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، میں تم لوگوں کو جو ہے اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب لگتا ہے، حالانکہ اس سے اچھے اس سے بڑے اس سے زیادہ تعجب خیز واقعے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اور واقعے جو ہے تاریخ میں مذکور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ کوئی معمولی بات ہے کہ 300 سال تک کوئی سوتا رہے، یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، کہتے ہیں اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں 2 لوگوں کا واقعہ بیان کیا، وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، کہ 2 آدمی تھے، 2 دوست تھے یوں کہہ لیجئے، ایک کے پاس بڑا مال تھا اور اس کے پاس باغات تھے، اور باغات بھی بڑے شاندار تھے۔ ایک باغ ایسا تھا کہ اس کے چاروں طرف جو ہے کھجور کی میڑ لگی تھی، بیچ میں انگور کے پیڑ تھے اور بیچ سے ہی اس کی نہر تھی، بڑا شاندار باغ تھا۔ اور اس کا دوست تھا وہ غریب تھا، ایک دن وہ دوست جو ہے وہ اپنے مالدار کے باغ میں گیا تو مالدار کو بڑا تکبر آیا، کہنے لگا میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ کبھی ختم ہوگا،
اور اگر بائی چانس ختم بھی ہو گیا, مجھے موت بھی آ گئی, تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے اچھا باغ دے گا. تو اس نے سمجھایا اس کے دوست نے کہ بھائی تجھے تکبر نہیں کرنا چاہیے, تجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, یہاں گھستے ہی تجھے ماشاء اللہ کہنا چاہیے. چنانچہ پھر یہ مذکور ہے, اس نے تکبر کیا, گھمنڈ کیا, تو کچھ دنوں کے بعد اس کے باغ میں ایک آگ لگی تھی, اور اس کو آگ کو جھلسا کر کے جلا کر راکھ کر دیا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا, کہ مال اور یہ اولاد یہ سب دنیا کی زینتیں ہیں, دنیا کی رونقیں ہیں, آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی, وہاں عمل صالح اور نیکیاں کام آئیں گی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. خضر علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا, کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے بڑا جانکار, سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا سب سے بڑا عالم تو میں ہوں. یہ بات اللہ تعالیٰ کو تھوڑی ناگوار گزری تھی, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ہی سب سے بڑے جانکار تھے, وقت کا نبی سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو تھوڑا ناگوار لگا. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ ایک بندہ ایسے ایسے دریا اور سمندر کے کنارے ملے گا, وہاں جاؤ, اس سے علم سیکھ کر کے آؤ. یہ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا عتاب بھی تھا اور سمجھانا بھی تھا. خضر علیہ السلام کے پاس علم تکوینی تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد شریعت کا علم تھا. تو جو علم شریعت کا ہو, نبوت کا ہو, اس پر عمل کیا جاتا ہے, وہ اصل علم ہوتا ہے, اور علم تکوینی کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. چنانچہ اپنے غلام کو لے کر موسیٰ علیہ السلام پہنچے. پہنچنے کے بعد جب بہت لمبا سفر کیا تو ایک سمندر کے کنارے پتھر پر ٹینک لگا کر کے سو گئے. اب جو ناشتہ رکھ کے لائے تھے وہ مچھلی پکا کر کے لائے تھے, دیکھا کہ ٹفن سے وہ ہے پکی ہوئی مچھلی ایک دم زندہ ہوئی, اور وہ سمندر میں ڈبکی لگا دی اس نے. وہاں سے پھر وہ جو ہے جب آنکھ کھلی تو چل دیے, سفر کیا, پھر ایک جگہ ٹھہرے, پڑاؤ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی ہمارا ناشتہ تو لاؤ جو ہم لائے تھے. غلام نے کہا ارے واقعہ بتانا تمہیں بھول گیا تھا کہ جو مچھلی تمہارے ٹفن میں تھی اس نے چھلانگ لگائی تھی اور سمندر میں چلا گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بیوقوف, یہ وہی تو جگہ تھی جو ہماری منزل تھی, وہیں ہمیں رکنا تھا, وہیں اس شخص کو تلاش کرنا تھا. پھر واپس آئے اسی جگہ پر, وہیں سے ایک کشتی کی, اور کشتی کے ذریعے سمندر کو پار کرتے ہوئے پہنچے. اب وہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات تھی. اب خضر علیہ السلام کے ساتھ جب وہ پہنچے تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ تو تم رہو گے, لیکن میں جو کام کروں اس پر تمہیں انگلی نہیں اٹھانا. تم اگر انگلی اٹھاؤ گے تو سمجھ لینا ہماری اور تمہاری جدائی کا وقت ہوگا. چنانچہ کشتی پر سوار ہوئے اور سمندر میں وہ دریا میں وہ چلنے لگے. تو جب گاؤں قریب آنے کو تھا, ایک بستی قریب آنے کو تھی, تو خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کا تختہ نکال دیا. یہ بالکل نئی تختی تھی, وہ کشتی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نہیں گیا, بھئی نئی کشتی ہے, آپ نے نقصان کیسے کر دیا؟ اس پر اعتراض کیا. تو موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ قال الم قل لک انک لن تستطیع معی صبرا, کہ تم جو ہے میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. یہاں سے اب 16واں پارہ شروع ہو گیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں معذرت کر لی کہ میں معذرت کرتا ہوں, اب میں کچھ سوال جواب نہیں کروں گا, کوئی اعتراض نہیں کروں گا. آگے پہنچے تو ایک خوبصورت بچہ تھا, اس کو انہوں نے قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے. اب بھائی نبی ہے موسیٰ علیہ السلام, ان کو یہ بات کہاں گوارا تھی کہ کوئی آدمی اتنا بڑا جرم کرے اور نبی خاموش رہے, یہ ہو نہیں سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فطرت کے مطابق وہاں ان سے سوال کر لیا کہ بھئی آپ نے جو بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ تو وہاں پر خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا, میری کسی بات پر انگلی مت اٹھانا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کر لی. گاؤں میں پہنچے تو کھانا ختم ہو چکا تھا, بھوک زور کی لگی تھی. گاؤں والوں سے کھانا مانگا, گاؤں میں کسی نے کھانے نہیں دیا کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے یہ نبی ہے. تو دیکھا تو ایک دیوار جو ہے بالکل گری جاتی ہے. خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگایا, وہ دیوار سیدھی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جب دیوار سیدھی کی ہے, ان کا کام تم نے بنا دیا, تو تم جو ہے ان سے کھانا ہی مانگ لیتے, بدلے میں کچھ اجرت لے لیتے, مزدوری لے لیتے, کچھ ہرجانہ لے لیتے. خضر علیہ السلام نے کہا بس یہی آخری وقت ہے. قال هذا فراق بینی و بینک, یہ میرے اور آپ کے درمیان اب جدائی کا وقت ہے. اب اس کی تعویل بتائیے کہ میں نے جو ہے ایک کشتی کو تختہ نکال کر کے بالکل ڈیمیج کر دیا تھا, اس کو نقصان پہنچا دیا تھا. وہ وجہ یہ تھی کہ جب وہ کشتی نئی نویلی جب کسی گاؤں میں جاتی ہے تو وہاں کا جو مکھیا ہے گاؤں کا, وہ کشتی کو چھین لیتا ہے. اس لیے میں نے وہ کشتی میں نقص پیدا کر دیا تاکہ وہ بادشاہ کشتی کو نہ چھین پائے, اور جو ملح کی کشتی ہے بیچارے کی بچ جائے. بچے کو قتل کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بچہ بڑے ہو کر کے نافرمان اور کفر اور شرک میں مبتلا ہوتا, اور اس کے بوڑھے ماں باپ بڑے نیک تھے, ان کو یہ پریشان کرتا. تو یہ شر سے بچنے کے لیے میں نے ایسا کر دیا. لیکن یہ پہلی شریعت میں جائز تھا, لیکن اب ایسا نہیں کر سکتے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جائز نہیں ہے. دیوار سیدھی کرنے کا معاملہ یہ تھا, یہ دو یتیم بچوں کی تھی.
وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ غُلَامَيْنِ یتیمین، غلام کا ترجمہ یہاں بچے کریں گے. وہ ان کا مال جو ہے ان کا باپ اس دیوار کے نیچے دفن کر گیا تھا. اب جب وہ دیوار گر جاتی تو مال جو ہے دکھنے لگتا، تو اس کا چچا جو ہے مال ہڑپ لیتا. اس لیے میں نے مال کی حفاظت کے لیے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تھا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں ہار مان کر چلے آئے. یہ واقعہ کیا نام ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا. اس سے پتہ چلا کہ تکوینی علم میں خضر علیہ السلام موسیٰ سے بڑے ہوئے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. یہاں سورہ مریم تک 15ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوا. 16ویں پارے کا بھی کچھ حصہ اس میں ذکر کیا گیا. آگے ہم سورہ مریم سے شروع کریں گے. اگلی ویڈیو میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو صحیح سمجھ کر پڑھنے